یہ پیغام دیا گیا نواز شریف کو کہ بھائی ایسا نہیں ہے, جس شیر کو ہم نے اندر بند کیا ہوا اس کو چھوڑیں گے تم سب کو کھا جائے گا یہ, حالانکہ وہ ان کو بھی کھا جائے گا. معاملہ صرف ایکسٹینشن کا ہے. یہ جو پہلے ایک لندن پلان تھا نا, اب مری پلان ہے. اس کے مطابق وہ کہتے ہیں جی عمران خان سے ہمیں چھٹکارا دیں تو پھر آپ ہم سے جو چاہتے ہیں لے لیں. بچوں کو نہیں کہتے بہو آ جائے گا. عمران خان کو انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک دوسرے کے لیے بہو. اب یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈراتی ہے سیاستدانوں کو کہ سو جا نہیں تو بہو آ جائے گا. سیاستدان ڈراتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سو جا نہیں تو بہو آ جائے گا. یہ ایک دوسرے کو عمران خان سے ڈراتے ہیں. یہ جنرل باجوہ نے خود بیٹھ کر کہا ہوا ہے کہ اسحاق ڈار سے بڑا پاکستان کی معیشت کا دشمن کوئی نہیں ہے. اب عمران خان کے اوپر جن چیزوں کے کیس بنے نا, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اوپر سے ہٹے گی نا, جو نئے لوگ آئیں گے نا وہ آگے کہیں گے یار ہمارے بڑیا نے ساڑھے پونگی ماری ہے. آج بلوچستان میں یہ چنگے پلے تگڑے ہونے کے باوجود یہ رات کے وقت ٹریول نہیں کر سکتے. ان کو لگتا ہے کہ یہ پنجاب میں سب سے بڑا لیڈر اور مقبول لیڈر ہے عمران خان, اس کو ماریں گے وہ ان سے مر جائے گا. ان سے اکبر بگٹی نہیں مارا گیا آج تک. ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے مار دیا تھا, ان سے آج تک نہیں مارا گیا. وہ نعرہ ہی ختم نہیں ہو رہا. یہ خود جا کے وہاں سے لوٹے مار کے آتے ہیں. انہوں نے فاطمہ جناح کو مارا, ان سے فاطمہ جناح نہیں ماری گئی. یہ شیخ مجیب کو مارنا چاہتے تھے, ملک ہی ٹوٹ گیا. آج تک مجھے مریم نواز کی کسی بات سے اتفاق ہے تو وہ یہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ طریقہ مجھے اچھے سے آتا ہے, اور واقعی انہوں نے وقت کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ طریقہ انہیں اچھے سے آتا ہے. آج یہ عمران خان کو کہتے ہیں نا کہ معافی مانگو. 4 ڈکٹیٹرشپ انہوں نے 4 دفعہ ملک میں مارشل لا لگایا. یہ معافی مانگیں گے؟ انہوں نے تاریخ کا سب سے بڑا سرنڈر کیا, یہ معافی مانگیں گے؟ 90,000 قیدی تھے ہمارے. جو انہوں نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا یہ اس کی معافی مانگیں گے؟ جو انہوں نے لیاقت علی خان کے ساتھ کیا یہ اس کی معافی مانگیں گے؟ جو بابا قوم کے ساتھ کیا اور آج بھی کر رہے ہیں کہ اس کا فوٹو نہیں لگاتے, یہ معافی مانگیں گے؟ انہوں نے 2024 کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی الیکشن کی ڈکیتی ماری, یہ اس کی معافی مانگیں گے؟ انہوں نے سینکڑوں گھروں کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے اندر فرنیچر توڑ دیا, یہ معافی مانگیں گے؟ بہنوں اور بیٹیوں کو انہوں نے سڑکوں کے اوپر گھسیٹا, جن کے ٹیکس سے تنخواہیں لیتے ہیں ان کے ساتھ بے شرمی کی, یہ معافی مانگیں گے؟ انہوں نے ججوں کے کمروں میں کیمرے لگا دیے یار, یہ معافی مانگیں گے؟ جی السلام علیکم, میں نسیم صدیقی اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ. آج جو میرے ساتھ صاحب بیٹھے ہوئے ان کا تعارف کرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. عمران ریاض صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. آپ لنڈن آئے ہیں تو بڑی خوشی والی بات ہے. ہم پہلے تو آپ کو لنڈن میں ویلکم کرتے ہیں اور پھر ہم آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو, بہت شکریہ بھائی جان. اور آپ کے ساتھ یہاں ٹائم اچھا گزرا, پہلے بھی اچھا گزرا الحمدللہ. اور بہت کم میں یہاں پہ آتا ہوں لنڈن میں, اس طرف میں یعنی موقع نہیں ملتا. پھر یہ بہت بیزی سٹی ہے تو میں اتنا وہ ہسل بسل کا اور ان چیزوں کا عادی بھی نہیں ہوں, تو تھوڑا سا پرسکون رہتا ہوں, یہاں کم آتا ہوں. لیکن کچھ آپ جیسے دوست ہیں اور بھی لوگ ہیں تو ٹائم اچھا گزر جاتا ہے. کسی کو ملنے آیا تھا تو آپ سے اچھا ہوا, آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور یہ موقع بھی مل گیا آپ سے بات. نہیں, یہ تو بہت اچھا ہے. میرا اور عمران کا ساتھ تو 15-16 سال پرانا ایکسپریس نیوز کے دور سے ہے, اور بیچ میں جب میں اسلام آباد تھا تب بھی ملاقاتیں اور باتیں ہوتی رہتی تھیں. 2007 سے ہے. بالکل بالکل. اچھا یہ بتائیے, چلے ہم بات کرتے ہیں جو ناظرین سننا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بتائیں لنڈن UK میں آ کے آپ کیسا محسوس کریں؟ لوگ تو کہتے ہیں جی چلے گئے یہاں سے دوڑ گئے, آپ تو واپس جانے کو تیار بیٹھے ہوئے. نہیں, جیسے ہی مجھے پاکستان جانے کو تو کس کا دل نہیں کرتا, اسپیشلی آج کل کے دنوں میں, فلڈس کے دنوں میں تو مجھے یعنی بار بار شدت سے احساس ہوتا ہے کہ مجھے وہاں پہ ہونا چاہیے تھا, پاکستان میں ہونا چاہیے تھا. میں جاتا پریکٹیکلی چیزیں دیکھتا. ہم نے پچھلے فلڈ میں کافی کام کیا تھا, بہت سارے لوگ رابطہ کر رہے ہیں, جو ٹیمز میرے ساتھ کام کر رہی تھی وہ بھی رابطہ کر رہی ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں پاکستان واپس آؤں. مین اسٹریم میڈیا میں تو فلڈ کا کوئی دکھائی نہیں رہے, وہ تو صرف فوٹو شوٹ چل رہا ہے, ٹک ٹاکس چل رہے ہیں, کشتیوں پہ سیریں ہو رہی ہیں. میں نے گزارش کی ہے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھیوں کو, اور کافی ساتھی ڈیجیٹل میڈیا کے نکل آئے ہیں اور وہ فیلڈ میں پہنچ گئے ہیں. جو باقی رہ گئے ہیں وہ اگلے 2 دن میں پہنچ جائیں گے, ایک آدھے دن میں انشاءاللہ. 24 سے 48 گھنٹوں میں جہاں جہاں پہ فلڈ ہوگا وہاں سے آپ کو خبریں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ خبریں آپ کو پاکستان کے سوشل میڈیا پہ ملیں گی. پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا یا روایتی میڈیا, مین اسٹریم میڈیا تو اب آپ کا سوشل میڈیا ہی ہے. جو پاکستان کا روایتی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے وہ آپ کو خبر نہیں دے گا, وہ آپ کو صرف اشتہار دے گا, کیونکہ حکومت نے اشتہار کی جو مالیت ہے وہ بھی بڑھا دی ہے اور اشتہارات کے اندر جو بجٹ ہے وہ بھی بڑھا دیا ہے. سیٹھوں کو اتنا پیسہ مل رہا ہے, ان کے پیٹ کے دوزخ نہیں بھر رہے. ان کو پتہ نہیں انہوں نے اللہ کو جا کر جواب دینا ہے. یہ اللہ کو جا کے کیا جواب دیں گے کہ ہم کیونکہ اشتہار چلا رہے تھے اس لیے ہم یہ نہیں بتا رہے تھے کہ کتنا فلڈ آیا, کتنے لوگ مارے گئے. ہم نے لوگوں کی لاشیں چھپائی ہیں, ہم نے لوگوں کے نقصانات چھپائے ہیں, ہم نے پاکستان کے اندر وہ رپورٹنگ کی ہے جو بہت انفارچونیٹ ہے. یعنی زیادتی ہے پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کہ جس میڈیا پہ آپ بلیو کرتے تھے وہ آج بتانے کو تیار نہیں. ویسے بھی دیکھیں میڈیا ڈرا ہوا بہت ہے. نسیم بھائی, میں اور آپ کیونکہ نیوز روم کے بندے ہیں, ہم نے
بڑا کلوزلی ایسوسیٹ رہے نیوز روم کے ساتھ, ہمارے بہت سارے دوست بھی آج وہاں کام کرتے ہیں, تو ہمیں یہ آئیڈیا ہے کہ خبریں کیسے روکی جاتی ہیں. اب نا ایک خود ساختہ سینسرشپ لگا لی ہے میڈیا نے بھی اپنے اوپر. میڈیا خود بھی کوئی خبر دینے سے پہلے 10 مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی اسٹیبلشمنٹ تو ناراض نہیں ہو جائے گی, کوئی کیپٹن میجر کرنل کی طبیعت پہ یہ گراں تو نہیں گزرے گا. مطلب میڈیا نے کمپرومائز کر لیا اور ڈر گئے ہیں, اور ظلم بھی اس قسم کا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ بھئی کوئی ماں بہن نہ اٹھائی جائے, کوئی گھر میں کود کے نہ آ جائے, کوئی گھر نہ توڑ دیے جائے. یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں میڈیا کے ایک حصے کو جو ڈرا دیا شعیب شیخ صاحب کے ساتھ جو کیا گیا, وہ دکھا کر ڈرایا انہوں نے. حامد میر کی ایگزامپل آپ کے سامنے گولیاں مار دی جاتی ہیں, آپ کی مثال موجود ہے, ارشد شریف صاحب کی مثال سامنے ہے, میری مثال سامنے, اور بہت سارے دوستوں کی ہے. سول سوسائٹی, شاعر حتیٰ کہ احمد فرحات صاحب کی مثال آپ کے سامنے, وکلا انتظار پنجوتا صاحب کی مثال آپ کے سامنے, یہ حسان نیازی کی مثال آپ کے سامنے, عمران خان سابق وزیر اعظم ہے اس کی مثال آپ کے سامنے. ایک تو انہوں نے ڈرایا بہت ہے اسٹیبلشمنٹ نے, دوسرا انہوں نے پیسہ بہت خرچ کیا. دیکھیں سیٹھوں کے مفاد بھی تو ہے نا, ایک طرف انہیں ملائی مل رہی ہے کھانے کے لیے, دوسری طرف ڈنڈا پڑا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں دفعہ کرو ڈنڈے کو ملائیاں کھاتے ہیں. حالانکہ اگر یہ سارے ڈنڈے والی آپشن چوز کر لیتے نا تو ڈنڈے کا ایسی تیسی ہو جانی تھی, کوئی ڈنڈا اٹھا بھی نہیں سکتا اتنے سارے لوگوں کے اوپر. لیکن بدقسمتی ہے نا, ارشد شریف نے جو آخری ویڈیو شیئر کی تھی وہ یہی تھی نا کہ ایک ڈنڈا سب کو مار رہا ہے اور اس کو پکڑ لیا آہستہ آہستہ لوگوں نے اور اسے سرنڈر کروایا. تو یہی ہم پاکستانیوں کو الٹیمیٹلی کرنا ہے. لیکن میڈیا نے یہ سب سے بڑا لوزر ہوگا نا اس لڑائی کے آخر میں. دیکھیں ہمیں یہ سوچنا کہ سب سے بڑا لوزر کون ہوگا. اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس کا قبلہ درست ہو جائے گا. وہ لوزر بننے کی بجائے میرے خیال میں پاکستانی جب جیت جائیں گے نا تو اسٹیبلشمنٹ کا قبلہ درست ہو جائے گا, وہ لوزر نہیں ہوگی, پاکستان اس کا ونر ہوگا. اور جب پاکستان جیتے گا تو سارے ہی جیتیں گے. لیکن پاکستان کا میڈیا اس کا بہت بڑا لوزر بن جائے گا. وہ اس طرح بن جائے گا کہ میڈیا اپنی ساکھ کھو چکا ہے. آج اگر لوگوں کی جانیں بچی ہیں تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بچی ہیں. سوشل میڈیا نے آگاہ کیا کہ اتنا ریلا آ رہا ہے, یہاں پہنچے گا, اتنے بجے ادھر آئے گا, فلاں شہر خطرے میں ہے, نکلو وہاں سے. سوشل میڈیا نے وارننگز دی ہیں. جو آپ کا روایتی میڈیا یا حکومت وہ تو چھپا رہی, اس کو تو لوگ دیکھتے نہیں. جب سے عدم اعتماد ہوا ہے اس کے بعد لوگوں نے روایتی میڈیا دیکھنا چھوڑ دیا, اخبار تو پہلے ہی نہیں پڑھتے تھے. یہ بتائیں عدم اعتماد کا ذکر ہے, عدم اعتماد پہ آپ بھی موجود تھے, ہم بھی وہاں پہ موجود تھے. بڑا شور مچایا گیا جی پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے, فلاں ہو جائے گا, اور اس کے بعد سے اب تک ملک جو ہے نہ سیاسی طور پہ اٹھ سکا ہے نہ معاشی طور پہ اٹھ سکا ہے. یہ کس قسم کا ہائیبرڈ نظام ہے کہ ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس کو پھر مؤخر کر دیا گیا ہے. یعنی کہ اس قیدی کی جو 2 سال سے جیل کے اندر ہے اس کی ایک چھوٹی سی وہ میڈیا ٹاک کر دے گا, اس سے یہ گھبراتے ہیں. ان کے پاس پوری ریاستی مشینری ہے, اسلحہ ہے, یہ ہر چیز استعمال کر رہے ہیں لیکن اس بندے کو نہیں توڑ پا رہے. دیکھیں پاکستان میں نا یہ ساری تعیناتیاں ہوتی ہیں ثانوی نوعیت کی. یعنی وزیر اعظم تعینات ہو گیا, چھوٹی سی بات ہے, وزیر اعظم آیا بھی تو گیا بھی, فرق ہی نہیں پڑتا. صدر تعینات ہو گیا, آیا بھی تو گیا بھی. یہاں کون سا کوئی الیکٹ ہو کے آتا ہے, تعیناتی ہو کے آتے ہیں نا, چوز کر لیتے ہیں اینو لا دیو یار, اینو اٹھا دیو. یہاں پہ یہ ہوتا ہے. اصل جو تعیناتی پاکستان میں ہوتی ہے وہ ایک ہی ہے, آرمی چیف کی. اور جو آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا آخری سال ہوتا ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ دھماکہ خیز سال ہوتا ہے. ہمیشہ وہ جو آخری 4-6 مہینے ہوتے ہیں نا ان میں بہت ساری چیزیں تیزی سے ہوتی ہیں, بہت ساری ہیپننگز ہوتی ہیں. یہ وہ ٹائم چل رہا ہے. عمران خان پہ گولی کب چلی تھی؟ جب باجوہ کی ریٹائرمنٹ قریب آئی تھی. ارشد شریف شہید کب ہوا تھا؟ جب باجوہ کی ریٹائرمنٹ قریب آئی تھی. یہ پاکستان میں ظلم اور بربریت کا بازار کب گرم ہوا تھا؟ جب باجوہ کی ریٹائرمنٹ قریب آئی. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ماحول وہی والا بنایا جا رہا ہے نا, وہی ماحول بنایا جا رہا ہے. اب شریف خاندان نے کیا مانگا کہ جناب عمران خان کو ہمارے رستے سے ہٹاؤ, تو ہم دیتے ہیں. دیکھیں نا یہاں پہ 3 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ 5 سال چاہیے نئے 5 سال کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے اور پھر اس ایکسٹینشن کے بعد وہ 5 سال اگلے آرمی چیف رہیں 2030 تک. آرمی چیف کی آلریڈی ایکسٹینشن ہونی چکی 5 سال کا. یہ وہ اس کو وہ تسلسل کا نام دے رہے ہیں. ایک چیز کو ایکسٹینشن کا نام دیا جا رہا ہے, ایک کو تسلسل کا مطلب ہے کہ 2027 تک وہ آرمی چیف ہیں. لیکن قانون اور آئین کے مطابق 2025 میں وہ ریٹائر ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کو نوٹیفیکیشن کرنا پڑے گا, چاہے ان کا تسلسل کرنا ہے چاہے ان کو ایکسٹینشن دینی ہے, جو بھی کرنا ہے. اب یہ دیکھیں نا اسی لیے عمران خان صاحب کی اچانک سے ایک بیل ہونے دی جاتی ہے, تھوڑا سا ماحول کھولا جاتا ہے. عمران خان کی بہنوں کو جیل بھجوا دیا, ملاقات کروا دی, وہی جہاں پہ مار کٹائی ہو رہی تھی وہاں پہ پولیس والے نے ایسے کر کے اندر گاڑی آ جائیں جی لیں. یہ پیغام دیا گیا نواز شریف کو کہ بھائی ایسا نہیں ہے, یہ
जिस शेर को हमने अंदर बंद किया हुआ इसको छोड़ेंगे तुम सबको खा जाएगा ये, हालांकि वो इनको भी खा जाएगा, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी खा जाएगा। अब मामला ये है कि इमरान खान को छोड़ने का रिस्क तो ले नहीं सकते। इमरान खान को इन्होंने बनाया हुआ है एक दूसरे के लिए बहू, बच्चों को नहीं कहते बहू आ जाएगा। अब ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डराती है सियासतदानों को कि सो जा नहीं तो बहू आ जाएगा, सियासतदान डराते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सो जा नहीं तो बहू आ जाएगा। ये एक दूसरे को इमरान खान से डराते हैं और कोई बात नहीं है। और वो इमरान खान जो है वो जेल के अंदर इन्होंने बंद किया हुआ नजर भी आता है कि वो इनके सामने सर नहीं झुकाता। जो शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब का पेट फाड़ के सड़कों पे घसीटने की बात करते थे वो आजकल सैरो शक्कर हुए। अच्छा चलें ये बताइए कि सर मामला मैं अर्ज करता, मामला सिर्फ एक्सटेंशन का है और शरीफ खानदान ने जो अब ऑफर किया है वो ये कहते हैं जी कि हमारा काम आप कर दें। ये जो पहले एक लंदन प्लान था ना, अब मरी प्लान है, उसके मुताबिक वो कहते हैं जी इमरान खान से हमें छुटकारा दें तो फिर आप हमसे जो चाहते हैं ले लें। एस्टेब्लिशमेंट क्या छुटकारा हासिल कर सकती है? इन्होंने भुट्टो से छुटकारा हासिल करने की कोशिश देखिए जी, मैंने भुट्टो साहब मर गए, इन्होंने भुक्ति से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की, क्या भुक्ति साहब मर गए? देखिए इनसे अकबर भुट्टी नहीं मारा गया आज तक, वहां 10,000 लाशें पड़ी हुई हैं, अकबर भुट्टी इनसे नहीं मारा गया, आज तक नहीं मारा गया। जुल्फिकार अली भुट्टो इन्होंने मार दिया था, इनसे आज तक नहीं मारा गया, वो नारा ही खत्म नहीं हो रहा। ये खुद जाके वहां से लूटे मार के आते हैं, इनसे भुट्टो भी नहीं मारा गया। इन्होंने फातिमा जना को मारा, इनसे फातिमा जना नहीं मारी गई। ये शेख मुजीब को मारना चाहते थे, मुल्क ही टूट गया। इन्होंने लियाकत अली खान को मारा, वो इनसे नहीं मारा गया। इनको लगता है कि ये पंजाब में सबसे बड़ा लीडर और मकबूल लीडर है इमरान खान, उसको मारेंगे वो इनसे मर जाएगा। वो इनसे 200 साल और नहीं मरेगा, ये सारे उसके बोझ के नीचे मर जाएंगे। इन्हें इस बात की बेवकूफ़ों को समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने पाकिस्तान का एक एक हिस्सा अपनी हरकतों से थोड़ा थोड़ा करके गंवाया है। आज बलूचिस्तान में ये चंगे पले तगड़े होने के बावजूद ये रात के वक्त ट्रैवल नहीं कर सकते, और ये 10 गाड़ियों में है, ये 10 गाड़ियों से छोटे काफिले में बलूचिस्तान में जा नहीं सकते। इसी बलूचिस्तान में मैं खुद 2022 के सैलाब में दूर दराज इलाकों में डेरा बुगटी तक फिरता रहा हूं, मैं कई इलाकों में मैं गया हूं, तब हालात खराब हो रहे थे नए नए, तो मैं लोगों से पूछता था यार ये इलाके में 2021 में भी गया हूं, उससे पहले भी गया हूं, मैंने कहा ये एरिया, उन्होंने कहा जी बात ये है कि अब ये हालात बिगड़ते जाएंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हर चीज़ डंडे से कंट्रोल नहीं होती। इन्होंने डंडा उठाया, आज हालात ये कि बलूचिस्तान में डंडा उठाने के काबिल नहीं है, सिर्फ बंदों को जबरी तौर पे लापता कर सकते हैं या जान से मार सकते हैं। अच्छा आखिर में ये बताएं कि आपने तो मैंने देखा कि ग्राउंड से रिपोर्टिंग की है, न्यूज़ रूम के बंदे एंकरिंग की है, बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट से लाजमी बात है, हमारे भी राब्ते रहते हैं क्योंकि खबरें मिलती भी हैं और दी भी जाती हैं। पहले इस्टेब्लिशमेंट आपको इन्हीं जरदारी साहब और बुला के बाजवा साहब सबूत दिखाते थे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, फिर एकदम से क्या काया पलटी है और इन्होंने आपके इनसे जंग किस बात पे शुरू हुई? अच्छा नहीं, ये ना ऐसा नहीं, इनको तो फाइलें खुद नहीं पढ़नी आती हैं, हमें क्या फाइलें पढ़ाएंगे। अब सारी बात बंदा एक जगह पे समअप नहीं कर सकता। ये जब शरीफ खानदान के खिलाफ थे तो वो पनामा का सारा एपिसोड था, ये जब डिस्कशन करते थे ऑफ द रिकॉर्ड और सबके साथ करते थे। हमें बतौर जर्नलिस्ट सबके साथ राब्ते में रहना होता है, आपको खबर देते हैं लोग। अगर मुझे पुलिस वाला खबर देगा या ISI वाला देगा या मुझे कोई और खबर देगा तो मैं तस्दीक करके चला लूंगा, बिल्कुल ठीक है। और मैंने अपनी हर खबर की तस्दीक की, आज भी उसके ऊपर मैं कायम हूँ। शरीफ खानदान का जब पनामा आया तो उसके बाद इन्होंने ये बात फैलाना शुरू की, मीटिंग्स के अंदर बुलाना शुरू किया सहाफ़ियों को। ये जनरल बाजवा ने खुद बैठकर कहा हुआ है कि इसहाक डार से बड़ा पाकिस्तान की मईशत का दुश्मन कोई नहीं है। ये अहमद मीर बैठे थे, ये भी सुन रहे थे, नसीम ज़रा बैठी थी, वो भी सुन रही थी, मैं था, आरिफ हमीद भट्टी साहब थे, वो भी सुन रहे थे, अरशद शरीफ साहब भी थे वहाँ पे। हम सबके बीच में कहा कि इसहाक डार पाकिस्तान का मुजरिम है, उसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, कोई एक आदमी मुजरिम है तो ये बंदा मुजरिम है। ये खुलकर बातें करते थे, मैंने वही बातें इनको याद दिलाई हैं। और जहाँ तक मामला है तो मैंने अपने कुछ सोर्सेज के जरिए से, अब नेक्स्ट सोर्सेज बनाते हैं ना, तो मेरे नैब में जो सोर्सेज बने थे ना, वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी, पूरी फाइलें, हर चीज़। इनको कहाँ फाइल पढ़नी आती है यार, एने जो के होंगे थे इतने होंगे। इन्होंने इमरान खान का जो पहला केस बनाया था वो अभी तक पूरा नहीं कर सके। जो पहला केस बनाया था वो अलकादर वाला था, उसमें ये अभी तक उसका कुछ नहीं उखाड़ सके, ना ये कर सकेंगे, क्योंकि जो सवाल मैंने इनसे पहले दिन पूछे थे आज भी अदालत में वही सवाल खड़े हैं। तो मामला ये है कि ये इनके पल्ले कख नहीं था, ना ये उस वक्त कुछ कर सकते थे, ना ये अब कुछ कर सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब का मामला इतना जेन्युइन था कि वो मनी ट्रेल दे ही नहीं पा रहे थे। मैंने उस खानदान को लेटर लिखे, देखिए ऐसे नहीं हुआ कि मुंह उठा के हम प्रोग्राम कर देते हैं। मैंने फाइलें पढ़ी, चीज़ें देखी, मैंने कहा ठीक है यार, इनको जवाब मांगना चाहिए। इनको मेरे ख्याल में उसने भी लिखा था, हमारे जो सहाफ़ी हैं चीमा साहब, उन्होंने भी लिखा था
ارشد شریف صاحب نے بھی شاید لکھا تھا, میں نے بھی لکھا تھا کہ جی ان سوالات کے 15 سوال پتہ نہیں میں نے بھیجے تھے, ان سوالات کے آپ جواب دے دیں. ان کے پاس جواب ہی نہیں تھے, یہ بھاگنا شروع ہو گیا آگے آگے. پھر ہم نے اپنا کام کیا اور وی ور کنونسڈ کہ یار یہ تو پاکستان سے لوٹ کر پیسہ لے کر گئے, 1 روپے کا منی ٹریل یہ نہیں دے رہے. پھر انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے کہا جی کیا فرق پڑتا ہے, انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی کہ کسی کو کیا لگے, وہ کہتے جی میرے بھائی پاکستانی نہیں, ہم کیوں جواب دیں. تو انہوں نے اس طرح قوم کو بیوقوف بنانے کی اس دور میں کوشش کی. دیکھیں وہ سمجھ آتی تھی بات. اب عمران خان جیسا بندہ جس کا ایک کیلیبر ہے, ساری دنیا اسے جانتی ہے, یہ خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے. آپ آف دی ریکارڈ بیٹھیں کسی کے ساتھ بھی ایماندار ہے جی, مجھے پہ بتانا ہے جی ہے پاکستان کا دشمن ہے, نہیں دشمن نہیں ہے پاکستان, بس ہمیں سوٹ نہیں کرتا, وہ گل نہیں مانتا نا. یس باس نہیں ہے نا. دیکھیں نا ان کی جو بوٹ پالش کرنے کا تجربہ ان 2 خاندانوں کو, زرداری خاندان کو اور شریف خاندان کو, یہ نظر بد سے بچیں, ان کے جیسا کوئی نہیں کر سکتا. ایسا نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں نا, بالکل صاف کر دیتے ہیں جوتا. ان کا جو جوتا, اور مریم نواز نے اپنے منہ سے کہا کہ وہ طریقہ مجھے اچھے سے آتا ہے, اور واقعی انہیں آتا ہے. میں اگر آج تک مجھے مریم نواز کی کسی بات سے اتفاق ہے تو وہ یہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ طریقہ مجھے اچھے سے آتا ہے, اور واقعی انہوں نے وقت کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ طریقہ انہیں اچھے سے آتا ہے, کہ ان سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا. سب سے اچھے جوتے پالش اس فیملی نے کیے ہیں, کمال جوتے پالش. اب بلکہ مقابلہ ہوتا ہے ان کے اندر, مقابلہ حسن ہوتا ہے نا, جیسے اس طرح مقابلہ جوتا پالش ہوتا ہے ان کا فیملی میں. شہباز شریف صاحب ایک دن زیادہ پالش کر دیتے ہیں, اگلے دن پھر دوسری فیملی نکلتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ سے زیادہ اچھا کریں گے. پھر ادھر مقابلہ سندھ والوں کے ساتھ ہوتا ہے, وہاں گورنر بھی بڑا ٹیلنٹڈ ہے ان کا, وہ تو ڈانس بھی اچھا ہاں وہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے, اس کے بعد باقی فیسلٹیز بھی ہیں, وہ بہت اچھے جوتے پالش کرتا ہے. تو یہ سارے ایک طرح کے ہیں. تو یہ جناب جوتے پالش کے مقابلے میں انہوں نے جوتا پالش مقابلہ جیتا. یہ کہتے ہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے یہ کر دیا, تاریخ میں سب سے بڑا ہم یہ لے کر آ گئے, ہم نے تاریخ ساز. انہوں نے تاریخ ساز صرف جوتے ہی پالش کیے ہیں. تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے اتنی بڑی جعلی حکومت بنائی ہے. تاریخ میں انہوں نے جو پہلی دفعہ کام کیے ہیں وہ یہی بڑے کام کیے ہیں جن کو کوئی بندہ فخر سے بتا بھی نہیں سکتا. تو جو کیسز ان کے اوپر ہے, یہ تو آج بھی جواب مجھے بتائیں نا کہ ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ کے اندر اربوں روپیہ نکل آئے, اس کا کوئی جواب ہے؟ عمران خان کے کیس میں آپ کو ایسی کوئی چیز ملی ہے؟ ٹکے کی چیز نہیں ملی. جو کیس جاتا ہے اوپر کسی عدالت میں جہاں پہ انصاف ہونے لگتا ہے وہاں پہ اڑ جاتا ہے. سائفر والا کیس ان کا سب سے زیادہ اس پہ زور تھا, فارغ ہو گیا. توشہ خانہ والا کیس ان کا سب سے زیادہ زور تھا, کدھر ہے؟ مجھے بتائیں نا, ابھی ان کا جو وزیر اعظم گیا ہے کاکڑ, وہ توشہ خانہ سے کتنے تحفے لے کر گیا, کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں لوگ. توشہ خانہ میں انہوں نے کیا تباہی پھیری ہے. مجھے بتائیں کہ کیا باہر سے تحفے صرف سیاستدانوں کو ملتے ہیں؟ سب کو ملتے ہیں, جرنیلوں اور ججوں کو نہیں ملتے. سب کو ملتے ہیں. وہ کدھر ہے؟ اس کا کوئی حساب ہے اس کا کوئی؟ وہ انٹچیبل, انہیں کچھ نہیں ملتا. مقدس گائے نہیں, جو ان کو ملتا ہے اس کا حساب کیوں نہیں ہوتا؟ ان سے کون پوچھے گا جناب یہ کدھر گیا؟ تو بس حساب کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے. نواز شریف کے بھی نکال لیے تھے, گیلانی کے بھی نکال لیے. اچھا انہوں نے تو گاڑیاں لے لی جو کہ قانون کے اندر ہے ہی نہیں. جب وہ گڈ بکس میں تھے انہوں نے گاڑیاں بھی لے لی, اور جب وہ بیڈ بک میں تو گاڑیوں کا کیس بن گیا ان کے اوپر. اب عمران خان کے اوپر جن چیزوں کے کیس بنے نا, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اوپر سے ہٹے گی نا, جو نئے لوگ آئیں گے نا وہ آگے کہیں گے یار ہمارے بڑیا نے ساڑھے بونگی ماری ہے. آج یہ عمران خان کو کہتے ہیں نا کہ معافی مانگو. 4 ڈکٹیٹرشپ انہوں نے 4 دفعہ ملک میں مارشل لا لگایا, یہ معافی مانگیں گے؟ انہوں نے تاریخ کا سب سے بڑا سرنڈر کیا, یہ معافی مانگیں گے؟ 90,000 قیدی تھے ہمارے, معافی مانگیں گے؟ ہمارا آدھا ملک جو ہے وہ ایک نیا ملک بنا دیا انہوں نے, یہ معافی مانگیں گے؟ جو انہوں نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا یہ اس کی معافی مانگیں گے؟ جو انہوں نے لیاقت علی خان کے ساتھ کیا یہ اس کی معافی مانگیں گے؟ جو بابا قوم کے ساتھ کیا اور آج بھی کر رہے ہیں کہ اس کا فوٹو نہیں لگاتے, یہ معافی مانگیں گے؟ انہوں نے 2024 کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی الیکشن کی ڈکیتی ماری, یہ اس کی معافی مانگیں گے؟ انہوں نے پارلیمنٹ میں بار بار حملہ کیا, یہ معافی مانگیں گے؟ پارلیمنٹ کے اندر سے گھس کے انہوں نے MNA اغوا کیے, یہ معافی مانگیں گے؟ انہوں نے سینکڑوں گھروں کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے اندر فرنیچر توڑ دیا, یہ معافی مانگیں گے؟ بہنوں اور بیٹیوں کو انہوں نے سڑکوں کے اوپر کے سیٹا, جن کے ٹیکس سے تنخواہیں لیتے ہیں ان کے ساتھ بے شرمی کی, یہ معافی مانگیں گے؟ انہوں نے ججوں کے کمروں میں کیمرے لگا دیے یار, یہ معافی مانگیں گے؟ یعنی اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو اندر تھا, تیری پارٹی نے احتجاج کرتے ہوئے ہمارے دفتروں تک آ گئی اور وہاں توڑ پھوڑ ہوگی, اس کی تو معافی مانگ لے. 3 سال سے ملک میں کوہرام مچایا ہوا ہے انہوں نے, اور خود انہوں نے 70 سال سے جو کیا اس کی معافی مانگیں گے؟ ان کو معافی مانگنی پڑے گی. یہ قوم ایک دن ان سے معافی منگوائے گی. یہ پاکستانیوں کو لے رہے ہیں ہلکے میں. بہرحال اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. دل تو کرتا آپ سے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے, لیکن سیلاب کے معاملے میں اپنے بہت سارے دوستوں سے رابطے میں ہوں. میری پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھروسہ کریں. آپ کو روایتی میڈیا کچھ نہیں بتائے گا, نہ دکھائے گا. آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے سیلاب میں.
دوسرا یہ حکومت سے نہیں ہوگا. یہ جتنا مرضی زور لگا لیں, یہ جتنی مرضی ٹک ٹاکس بنا لیں, ان کی توجہ بھی وہیں پہ نہ, ان کے پاس فنڈز ہیں. انہوں نے پہلے بھی جو ان کو پیسہ پلج ہوا تھا اس کی انہوں نے ایک بھی منصوبہ انہوں نے نہیں دکھایا کہ وہ پیسے پاکستان میں آ جائیں. کوئی کام انہوں نے نہیں کیا, وہ سارا پیسہ بھی گیا. اور آئندہ ان کو پیسہ کوئی ایسے دینے والا بھی نہیں ہے جو ان کے حالات ہیں. مانگنے کا تجربہ تو ان کا بہت ہے, شاید مانگ لیں, لیکن ان کو پیسہ اب لوگ ان پہ بھروسہ بھی نہیں کرتے, کیوں یہی حکومت تھی, انہوں نے پہلے تباہی پھیری اور کچھ بھی نہیں کیا سیلاب متاثرین کے لیے. تو اب جناب قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا, لوگوں کو خود پاکستانیوں کی مدد کرنی پڑے گی. اپنے بہن بھائیوں کا ہاتھ خود پکڑیں, ان کو تھامیں, ان کو کھانا پہنچائیں, ان کو کپڑے پہنچائیں. ان کا سارا کچھ ہی رڑ گیا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ اپنے گھر سے باہر آ گئے اور گھر میں پانی کھڑا ہے, سارا فرنیچر, سامان, کپڑے, بستر, ہر چیز آپ کی ڈوب گئی ہے. آپ کے پاس جیب میں تھوڑے سے پیسے ہیں اور آپ کی پوری فیملی اب سڑک پہ ہے. مجھے بتائیں کہ اب آپ کس کا انتظار کریں گے؟ حکومت تو ہے کوئی نہیں, حکومت تو ہے ہی نہیں. اب آپ انتظار کریں کہ کوئی اور پاکستانی میری طرح کا آئے اور آ کے میری مدد کرے. یہ سفید پوش لوگ ہیں, یہ فقیروں کو پیسے بھی دیتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹی موٹی لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو آئے گئے کو کھانا بھی کھلاتے تھے. بس آج یہ لوگ بھوکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش ہوگی. عمران سر یہ ہم اس کو آزمائش کہہ کے نا ہمیشہ کر دیتے ہیں, یہ ہماری مس مینجمنٹ بھی ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, سیلاب زدگان کی خود سے مدد کریں اور آگے بڑھیں, اور ان کو اس وقت شدید ضرورت ہے, اور ہم سب پاکستانی اکٹھے ہو کے اگر ان کی مدد کریں گے تو وہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے. بہت شکریہ.